السلام علیکم۔ آج ہم دوسرا سبق پڑھنے والے ہیں۔ سبھی بچے اپنے دونوں ہاتھ اور منہ دھو کر آ جائیں۔ اس کے بعد ہم تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ شروع کریں گے۔ ہم نے پچھلے سبق میں آپ کو سمجھایا تھا کہ جب بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں یا پھر اپنا کوئی بھی سبق پڑھتے ہیں تو ہم کو سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ سے شروع کرنا چاہیے۔ تو ہم سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ ہی پڑھیں گے۔ آپ سبھی بچے یا پھر بڑے میرے ساتھ دہرائیں۔ اعوذ اعوذ۔ یہاں پہ آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا، بعض مرتبہ بچے اس طریقے سے پڑھتے ہیں اعوذ اعوذ، تو آپ کو اس طریقے سے بالکل بھی نہیں پڑھنا۔ آپ کو جو پہلا حرف ہے اس کو بالکل نہیں کھینچنا۔ اعوذ اعوذ، اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ ایک بار پھر سے کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ 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 من الشیطان من الشیطان من الشیطان رجیم رجیم۔ یہ رجیم جو ہے اس کو آپ کو زیادہ کھینچنا ہے۔ ایک بار پھر سے ہم ایک ساتھ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب ہم تسمیہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن۔ یہ رحمانر جو ہے بہت سے بچے ایسا کرتے ہیں کہ اس کو پڑھتے ہیں رحمانر۔ اگر بچوں کے پیرنٹس ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے بچوں سے یہ حرف سن کر دیکھیں، اور اگر بچے غلط پڑھتے ہیں تو آپ ان کو یہ طریقہ بتائیں۔ رحمانر رحمانر، بالکل آپ کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ رحمانر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رحیم جو ہے اتنا ہی کھینچے گا جتنا ہم نے تعوذ میں رجیم کو کھینچا تھا۔ رحیم۔ ایک بار پھر سے ہم ساتھ میں دہرائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اور تسمیہ ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سبق کی طرف، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کے پچھلے سبق کا ٹیسٹ لیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ نے پچھلا جو سبق تھا اس کو کتنے اچھے سے یاد کیا ہے۔ ابھی میں آپ کو اگلے سبق پر لے کے چلتا ہوں، یعنی پچھلے سبق پہ لے کے چلتا ہوں۔ یہاں پر آپ کا جو حرف دکھائی دے رہا ہے، آپ کو ٹائم ملے گا 10 سیکنڈ کا، اور جو بھی حرف آپ کو یہاں پہ دکھائی دے گا وہ آپ کو 10 سیکنڈ کے اندر ہی اتنے ہی قواعد کے ساتھ اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے سبق میں پڑھایا ہے اسی طریقے سے آپ کو بتانا ہوگا۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ اگر آپ نے سبھی حرفوں کو صحیح انداز کے ساتھ بتایا ہے جس طریقے سے ہم نے آپ کو پچھلے سبق میں بتایا تھا تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ اپنا پچھلا سبق کلیئر کر چکے ہیں۔ اور اگر آپ نہیں بتا پائے، ہماری آپ سے گزارش ہے آپ جائیے اور جا کر پہلا سبق اچھے سے یاد کیجیے۔ اب چلتے ہیں ہم آج کی سبق کی طرف۔
ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ آپ سبھی لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں سبق نمبر 2 یعنی لیسن نمبر 2۔ اس ویڈیو کو شیئر کر کے آپ سبھی بھائی صدقہ جاریہ ضرور حاصل کریں۔ ہمارا دوسرے سبق کا جو پہلا حرف آتا ہے وہ ہے حا۔ حا حا۔ یہ کس طریقے سے نکلے گا اور گلے کے کس حصے سے نکلے گا آپ پہلے یہ سمجھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو آپ سبھی ہا کی بجائے ہا پڑھنے لگے۔ یہاں اسکرین کی طرف آپ دیکھیں گے تو آپ کو اپنا گلا دکھائی دے گا۔ یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ آپ کا گلا ہے، اور آپ کے گلے کے نیچے والے حصے میں جہاں پہ یہ نشان لگا ہوا ہے یہاں پر آپ کو ہلکا ہاتھ رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے حا حا۔ جب آپ یہاں پر ہاتھ رکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی گردن کے اس حصے پر ہلکا دباؤ پڑ رہا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا حا صحیح سے اور صحیح جگہ سے نکل رہا ہے۔ اور اگر آپ یہاں پر دھیان نہیں دے پا رہے یا کچھ بھی محسوس نہیں کر پا رہے تو یاد رکھیں کہ آپ کا حا ابھی ٹھیک نہیں ہے، آپ کو اس حرف کے لیے اور زیادہ مشق کرنی ہوگی۔ تو آپ کو طریقہ پتہ چل چکا ہے کہ حا جو حرف ہے وہ کہاں سے اور کس طریقے سے نکلتا ہے۔ ہم پھر سے کوشش کریں گے حا حا۔ آپ سبھی بچے میرے ساتھ دہرائیں گے حا۔ ہمارے دوسرے سبق کا جو دوسرا حرف ہے دوستو، اب اس کو پڑھیں گے خو۔ خو۔ اس حرف کے بارے میں آپ کو دو باتیں سمجھنی ہوگی۔ پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حرف ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا۔ موٹا کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ آپ کو اپنا منہ گول کرنا ہے اور آپ کے منہ میں ہوا بھرنی ہے۔ جیسے ہی آپ کا منہ گول ہو جائے گا تو یہ حرف موٹا ہی نکلے گا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو اس حرف کو باریک اور موٹا دونوں ہی پڑھ کر سناتا ہوں۔ ابھی میں آپ کو باریک پڑھ کر سناتا ہوں جو کہ غلط طریقہ ہے، ہم کو باریک نہیں پڑھنا۔ خا خا، یہ بالکل غلط طریقہ ہے کیونکہ یہ باریک ہے، لیکن ہم کو اس کو موٹا پڑھنا ہوگا۔ اس کے لیے ہم کو اپنا منہ گول کرنا ہے۔ خو خو۔ اب آپ سمجھ چکے ہیں کہ یہ حرف موٹا نکلتا ہے، لیکن ابھی ایک چیز باقی ہے۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو حرف ہے وہ گلے کے کس حصے سے نکلتا ہے، تو چلیے وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہاں پر دیکھیے، یہ جو آپ کو سرکل دکھائی دے رہا ہے یہ آپ کے منہ کا اندر کا حصہ ہے۔ تو آپ کے منہ کے اندر جہاں پر یہ تیر کا نشان دکھ رہا ہے یعنی آپ کے گلے کے آخر والا حصہ جو ہوتا ہے وہاں سے خو نکلتا ہے۔ آپ دھیان دیجئے، اس کے بعد نکالیے اور دیکھیے کہ جہاں پر یہ دکھایا جا رہا ہے آپ کے منہ کے اندر گلے کے آخری والا حصے سے یہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا۔ اگر نکلتا ہے تو آپ بالکل صحیح پڑھ رہے ہیں، اور اگر اس جگہ سے نہیں نکلتا، آپ کے گلے کے منہ کے اندر کا جو آخری والا حصہ ہوتا ہے اگر وہاں سے نہیں نکل رہا تو یاد رکھیں کہ آپ کو ابھی اور زیادہ مشق کرنی ہوگی۔ تو چلیے واپس آتے ہیں اور پھر سے مشق کرتے ہیں۔ خو۔ اب آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ حرف گلے کے کس حصے سے نکلے گا، منہ کے کس حصے سے نکلے گا اور کس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ ایک تو اس کو موٹا پڑھنا ہے اور دوسرا اپنے منہ کے آخری والے حصے سے اس کو نکالنا ہے۔ اس بار آپ سبھی میرے ساتھ کوشش کریں گے خو خو۔ اب اپنے سبق نمبر 2 کے تیسرے حرف پر چلتے ہیں، دال۔ دوستو یہ جو حرف ہے یہ بالکل ہی سمپل نکلتا ہے اور آسانی کے ساتھ نکلتا ہے،
نہ ہی اس کو آپ کو گلے کے کسی حصے سے نکالنا ہے کہ جو آپ کو دھیان دینا پڑے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ جس طریقے سے سمپل پڑھتے ہیں بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ میرے ساتھ دہرائیں گے، دال دال۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے حرف کی طرف، ذال ذال۔ دوستو یہاں پر آپ غور کریں، یہاں پر آپ کو ایک نشان بھی بنا ہوا دکھ جائے گا، کیونکہ اس حرف کو جو نکالنے کا طریقہ ہے وہ بالکل وہی ہے جو ہم نے آپ کو پچھلے سبق میں سا کے بارے میں بتایا تھا۔ آپ کو اپنے دونوں دانتوں کے بیچ میں اپنی جیبھ کو ہلکا سا دبانا ہے اور اس کے بعد اس کو نکالنا ہے۔ کیونکہ یہ حرف بہت زیادہ نرم ہے، اس لیے آپ کو اپنی جیبھ بہت ہی ہلکی دانتوں کے بیچ میں دبانی ہوگی، اس کے بعد اس حرف کو نکالنا ہوگا۔ کس طریقے سے نکالنا ہے؟ ذال ذال۔ دیکھیے، اگر آپ اس کو سختی کے ساتھ نکالیں گے، جو کہ ہم کو نہیں نکالنا، لیکن آپ سمجھ لیجئے کہ سختی میں اور نرمی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس کو سختی کے ساتھ پڑھ کر بتاتا ہوں۔ زال، یہ سختی کے ساتھ نکلا، یعنی ہمیں زور لگانا پڑا، لیکن اس کو نرم نکالنا ہے، اور نرمی کے ساتھ نکالنے کے لیے آپ کو اپنی جو جیبھ ہے اس کو دونوں دانتوں کے درمیان بہت ہلکا دبانا پڑے گا، جس کی وجہ سے یہ نرم ہو جائے گا۔ آپ میرے ساتھ کوشش کریں، ذال ذال۔ ہمارے دوسرے سبق کا آخری حرف آتا ہے را را۔ یہاں پر آپ غور کیجئے کہ یہ جو حرف ہے وہ ہرے رنگ سے لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھ نہیں سکتے تو آپ سن لیجئے۔ را جو ہوتا ہے وہ موٹا حرف ہوتا ہے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا خو، وہ بھی موٹا حرف تھا، یعنی منہ کو گول کر کے نکالا گیا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارا جو را ہے وہ بھی منہ گول کر کے ہی نکالا جائے گا۔ اسی لیے آپ غور کریں اور اپنے منہ گول کر کے اس کے اندر ہوا بھرے، اس کے بعد آپ اس کو پڑھیں گے تو یہ انشاءاللہ موٹا ہی نکلے گا۔ اب مثال کے طور پر موٹے اور باریک میں کیا فرق ہوتا ہے یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو دونوں ہی طریقے سے پڑھ کر بتاتا ہوں۔ را یہ باریک ہے، را اگر ہم کہیں گے یہ باریک ہے، لیکن ہمیں باریک نہیں، اس کو موٹا کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو منہ کو گول کرنا پڑے گا۔ را را، سمجھ گئے؟ اب آپ سبھی میرے ساتھ دہرائیں گے، را را۔ بہت اچھا، اب چلیے ایک مرتبہ اور اپنے پورے سبق کو دہراتے ہیں۔ آپ سبھی میرے ساتھ دہرائیں گے، حا خو دال ذال را۔ تو یہ ہوتا ہے ہمارا سبق نمبر 2 یہاں پر ختم۔ آپ سبھی اس کی اچھے سے مشق کیجئے، کیونکہ اگلے سبق کے ساتھ ہم اس کا بھی ٹیسٹ لیں گے۔ آپ کا سبق نمبر 1 اور سبق نمبر 2 دونوں ہی سبق کا ٹیسٹ لیا جائے گا سبق نمبر 3 میں۔ اسی لیے ان دونوں سبق کو اچھے سے یاد کریں اور ان کی مشق کریں، کیونکہ ہم نے آپ کو ان سبق کے درمیان ہر ایک حرف کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بتا دی ہیں۔ اسی لیے اب آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں، اچھے سے اپنا سبق یاد کریں اور اپنے گھر والوں کو سنائیں اور ہمیں سنائیں۔ السلام علیکم۔